اگر کبھی اس وقت مجبوری کے تحت ذکر کا موقع نہیں ملا، لیکن بعد میں ضرور کریں، اس کو التوا میں نہ ڈالیں یا اس کو بالکل ہی موقوف نہ کریں، بلکہ کمپنسیٹ کیجیے۔ یہاں بھی ایک بیماری یاد آ گئی۔ سری نگر میں ایک ڈاکٹر کا یہ واقعہ ہے، مجھے دوسرے ڈاکٹر صاحب نے اس کی اطلاع دی۔ وہ ڈاکٹر جس کی اس نے شکایت کی کہ وہ مجھے لگتا ہے بہت سالوں سے نماز کا پابند، روزوں کا پابند، دین کا پابند، اور مجھے لگتا ہے بہت سالوں سے وہ کوئی خاص دعا مانگ رہا تھا، اس کی وہ دعا اس کے مطابق قبول نہیں ہوئی۔ تب اس نے کہا یعظم باللہ فائدہ کیا ہے، نماز بھی چھوڑ دی، روزے بھی چھوڑ دی۔ بہت بڑا ظلم کیا اس نے، یہ تو بد فہمی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا ٹھیک کوئی رہبر نہیں ہے، اس میں استاد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کی کیا بات ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن بحیثیت کتاب ہماری تربیت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے قرآن کے ساتھ صاحب قرآن آئی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی انٹرنیٹ گوگل مفتی کے ذریعے مفتی نہیں بن سکتا ہے، ہاں، اور ریسرچ کر کے نیٹ کے ذریعے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے جب تک وہ ڈاکٹر کی صحبت اختیار نہ کرے، ہاؤس جاب نہ کرے۔ اسی طرح حقیقتاً کوئی دیندار تب تک بن نہیں سکتا جب تک نہ مومنین صادقین کی وہ صحبت نہ اٹھائے، اور مومنات صادقات کی صحبت مومنات کے لیے ضروری ہے۔ وہ نہ ملے تو شرعی حدود کے ساتھ کسی مرد صاحب صلاحیت کے ساتھ ان کو رابطہ کرنا، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ الرحمن فصل بھی خبیرہ، فصل بھی کتابہ نہیں آیا، فصل بھی منہجہ نہیں آیا، فصل بھی حدیثہ نہیں آیا، فصل بھی کلامہ نہیں آیا، اور کیا ہے؟ فصل بھی خبیرہ، ویژنری ہو، بصیر ہو، خبیر ہو، تجربہ کار ہو، مرد کامل ہو، صاحب فن ہو، اس سے پوچھو رحمان کے بارے میں، اللہ کی معرفت ان سے حاصل کرو۔ کچھ سمجھ گیا؟ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، ڈاکٹر کو بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہاں، ڈاکٹر کو بھی، ہاں، ڈاکٹر اپنے پیشنٹس کا علاج کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ ڈاکٹر خود پیشنٹ بن سکتا ہے، ڈاکٹر کو بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ یعنی میں مثلا اس وقت میں کچھ عرض کر رہا ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے کسی ڈاکٹر کی، مجھے بھی رب العالمین کی مسلسل عنایات کی ضرورت ہے، مجھے بھی اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھنا ہے، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ہاں، اس حاجت اور احتیاج یہ جو ہے اس میں فرق ہے۔ اس لیے دم اخیر تک کوئی نہ کوئی اپنا بڑا ہونا چاہیے، کوئی نہ ملے تو اچھے رفقا کے ساتھ مشورہ کریں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ ان کو یہ چیز ضرورت پڑتی اور کوئی نظر نہ آتا تو بہت روتے تھے سجدے میں، بہت روتے تھے، آہوزاری کرتے تھے، پھر اس کے بعد ان کو الہام ہوتا تھا، ان کو الہام ہوتا تھا۔ تو ہر ایک محتاج، میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج، مجھے بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے، ہر مومن کو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے،
ہاں بعض دفعہ ذمہ دار ہونے کی وجہ سے کسی کو ڈانٹنا پڑتا ہے، یہ تو ذمہ داری کی وجہ سے، لیکن بعض دفعہ اپنا شاگرد اپنے استاد سے بہت اونچا ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں بھی حساس ہونے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ ضمناً بات آ گئی، اور اسی لیے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. سلسلہ مربین کیا رہے گا؟ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ میں. علامہ راضی اس سے دلیل پکڑتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ مومنین صادقین، اہل یعنی تربیت کرنے والے حضرات، مربین، مشائخ، مرشدین، ان کا سلسلہ قیامت تک کیا رہے گا؟ جاری رہے گا. اس لیے آج کل ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے امام غزالی چاہیے، مجھ کو شبلی چاہیے. ارے تم کون ہو؟ اپنی حیثیت کو بھی تو دیکھو. جس طرح ہم ماحول میں میسر ڈاکٹروں سے کام لیتے ہیں، اسی طرح اپنے قرب جوار میں جو اہل علم، اہل تربیت، مشائخ موجود ہیں، ان سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ استفادہ کرنا چاہیے. اور وہ ادھوری رہ گئی وہ بات، دراصل ذکر اذکار سے اپنے گھروں کو آباد کرو، اپنی دکانوں کو آباد کرو، اپنے دلوں کو آباد کرو. یہ تو تعلیم کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے، سکھانے کے لیے ہے کہ آپ سچے پکے ذاکرین، دوسرے مواقع جہاں آپ کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، وہاں آپ ذکر کریں، وہاں اللہ کو ریممبر کریں، دل کی گہرائیوں سے سوز و گداز کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، فرما برداری کرنے کے ذریعے. یہاں اور ایک بات مجدد ملت کی یاد آ گئی کہ مطلوب کیا ہے؟ مطلوب ہے کثرت ذکر، کثرت اور دوام طاعت. کثرت ذکر، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہے اس کا دل جاری ہو گیا، وہ سویا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے. یہ کوئی کمال نہیں. کمال ہے گناہوں سے رکنا. سنا گیا؟ اسی لیے ہمارے بڑے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقتاً ذاکر وہ ہے من اطاع اللہ سبحانہ، جس نے اللہ کی کیا حسن اطاعت کی، ولم یعصی، اس کی نافرمانی بالکل نہیں کی، اور اس کا اہتمام کرتا ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے. کوئی حقیقتاً ذاکر یہ ہے جو اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے. پھر فرماتے ہیں وَإِن قَلَّ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ، وَإِن قَلَّ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ، اگرچہ اس کے نفلی روزے، نفلی نمازیں کیوں نہ کم ہوں، لیکن حقیقت وہ ذاکر ہے، بلکہ ذکار ہے، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے. اور وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ نافرمانی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، تو فرماتے ہیں وہ غافل ہے، وہ ناسی ہے، اللہ کو بھولنے والا ہے، ذاکر نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں وَإِن كَثُرَ صَلَاتُهُ وَقِيَامُهُ، اگرچہ اس کے نوافل، نفلی نمازیں، نفلی روزے کیوں نہ بہت کثیر ہوں، وہ ناسی ہے، وہ غافل ہے، وہ ذاکر نہیں ہے. اس لیے شاندار مومن وہ ہے جو ماشاءاللہ گھر میں بھی رہ کر اس کا رہنا سہنا
حسن خلق کے ساتھ مطابق سنت ہوتا ہے، معاملہ کرے، ڈیلنگز کرے، ٹرانزیکشنز کرے، کاروبار کرے، کسی کے ساتھ عام پیش آ جائے، ملاقات ہو جائے، دوران ملاقات بھی اتباع سنت کا پابند، سمجھا گیا؟ یہ مومن کامل ہے۔ میں یہاں تک عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی اشراق بھی نہیں پڑھتا ہے، چاشت بھی نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ تہجد بھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، یہ اس سے اچھا ہے، یہ اس شخص سے اچھا ہے جو تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، ہزاروں درود بھی پڑھتا ہے اور بہت ہی ضربے لگاتا ہے، لیکن ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے بلکہ مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے۔ کمال ہے ترک معصیت۔ اب اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ، ان کی چند محفلوں میں یہ واقعہ انہوں نے ذکر فرمایا، پھر میں نے مجدد ملت کی کتابوں میں اس کو پایا، بہت ہی استناد کے ساتھ، اتھینٹک طریقے سے، کہ مکہ المکرمہ میں ایک اچھے بائیمان تھے، مسلمان تھے، اچھا سونے والے ذرا جاگ جائیں، ہاں درود شریف پڑھو نا سب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہاں کے شخص کا ذکر کر رہا ہوں؟ مکہ المکرمہ۔ مسلم فیملی کا ہاؤس ہولڈر، خانہ دار، اس کا انتقال ہو گیا۔ جس قبر میں اس کو دفن کیا گیا تو دوران حج وہ قبر نیچے گر گئی، سوراخ ہو گیا، تو وہاں ایک انگریز لڑکی پائی گئی۔ اللہ کی پلاننگ، ہم کہتے ہیں حسن اتفاق۔ وہ شخص جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا تھا، اس نے اس کو پہچانا کہ یہ تو میرے پاس دین سیکھتی تھی فرانس یا جاپان میں، تو وہ حیران ہو گیا، وہ تو وہاں دفن کی جا چکی ہے، یہاں کیسے آ گئی؟ اور یہاں جو مدفون تھا اس کے بارے میں بے خبر۔ پھر ان حضرات سے یہ عرض کیا گیا کہ براہ کرم وہاں وہ قبر دیکھیں آپ، سمجھا گیا؟ اس میں کون مدفون ہے؟ بعد میں اطلاع آئی کہ اس میں وہ شخص دفن پایا گیا، مدفون پایا گیا جو مکہ مکرمہ میں قبر میں دفن کیا گیا تھا، اور وہاں کی وہ مومنہ یہاں پائی گئی۔ کوئی سمجھ گیا؟ تو یہاں کے مسلمان ذرا بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے اور کچھ تحقیق بھی کرنے لگے، تو ان کے گھر گئے، اہلیہ سے معلوم کروایا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا ہسبینڈ یہاں اپنی قبر میں نہیں ہے۔ تو بہت غور فکر کے بعد اس نے یہ بات کہی کہ میرے شوہر تو بہت صالح تھے، نماز کے پابند، روزوں کے پابند، صیام قیام کے پابند، البتہ ایک کمزوری ان کے اندر تھی۔ ایک وہ کیا؟ فرمایا کہ جب ان پر غسل واجب ہوتا تھا، جنابت کا غسل واجب ہوتا تھا، اس وقت یہ غلط بات نکالتے تھے،
یہ کہتا تھا یعظم باللہ کہ عیسائیت میں یہ چیز نہیں ہے، یعنی یہ چیز دین کی اس نے ناپسند کی اور عیسائیت کی پسند کی اور توبہ نہیں کی، توبہ تو یہ مصیبت آن پڑی۔ تو اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ بائیمان کے لیے ایکٹیو ہونا، سمارٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ سستی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے بائیمان کے پاس۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، غبار العمل، ہاں پڑھو نا، آسان ہے، گو کیا مطلب اس کا، محنت مشقت کا گرد غبار، خیر من عبیر العطلہ، خیر من بیکاری کی خوشبو سے بہتر محنت مشقت کی گرد غبار، غبار العمل خیر من عبیر العطلہ۔ اللہ کو یہی جفا کشی پسند ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مشقت پسند ہے۔ سمجھ گیا، سستی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہی رہبر سست کو چست بنا دیتا ہے۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب طالب سالک اپنا ہاتھ دے دے کہ حضرت آپ میری اصلاح فرمائیں، آپ میری بالکل رعایت نہ کریں، ورنہ دوست آیا دوست گیا، وہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے، ان کے سامنے سبمٹ کرنا ہے، نفس اور نفسانی، اپنی بیماریاں بتانی ضروری۔ یہ مربی کے 3 حقوق ہیں، اعتقاد، انقیاد، اطلاع۔ اعتقاد یہ ہو کہ جو میں نے رہبر منتخب فرمایا پوری دنیا میں میرے لیے سورس ہدایت کا بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی شخص ہے، غائب درجے کی عقیدت ہو، جتنی اس کو بلند عقیدت ہو اتنا فائدہ ملے گا۔ لیکن شیخ تب شیخ ہے جب اس کے کمالی عقیدت مندی سے وہ متاثر نہ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، بس یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، اپنے آپ کو بلند نہ سمجھے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ لیکن جتنا بھی کوئی بہت ہی معتقد ہوگا، بہت ہی ادب کرے گا، وہ میکسیمم فائدہ اٹھاتا ہے، کہ اس عقیدت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ وہ ارشاد فرمائے تو فوراً اس پر عمل کرے، انقیاد۔ اور تیسرا ہے، پہلا ہے اعتقاد، دوسرا ہے انقیاد، وہ جو آرڈر دے وہ مانی، وہ بھی سمجھ لیجئے کنڈیشنل ہے۔ مثلا خدا نخواستہ وہ نافرمانی کا حکم دے دے تو طالب کو اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ مجھے بھی ایک وقت پر ذرا امتحان کیا حضرت شیخ نے، رسول امت نے، لیکن پھر میں نے پچھتایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں شریعت کے خلاف کوئی کام کروں تو آپ کیا کریں گے؟ میں ذرا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے گستاخ سا بن گیا۔ میں حضرت وہ نہیں مانوں گا میں، ہاں حضرت، چونکہ میں نے بھی حدیث پڑھی تھی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں فرمایا۔ لیکن بعد میں مجھے محسوس ہوا کاش میں نے ان کو جواب یہ دیا ہوتا، حضرت مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ خلاف شریعت، لیکن یہ بات میں کہہ نہ سکا اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ اس میں ادب ہے۔ بہرحال رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، تو یہ امتحان کرتے رہتے ہیں، اور جس کا امتحان ہوتا ہے وہی چمکتا ہے، جو امتحان کا موقع نہیں دیتا ہے وہ چمکتا نہیں، وہ بیمار پڑا رہتا ہے۔ ایک گھنٹہ ہو گیا کچھ لگ بھگ، اچھا ہم اب میں کنکلوڈ کروں گا۔ تو
اس لیے مہربانی کر کے میں مختصر الفاظ میں یہ بتانا چاہوں کہ یہ جو اصلاحی تعلق ہے، یہ سلوک ہے، جتنا بھی یہ میکسیمم سنت کے مطابق ہوگا اتنی کامیابی ہے، اتنی کامیابی۔ اس میں نئی چیزوں کو داخل مت کرو۔ جو مثلا احادیث میں آیا ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اس میں دراصل درس تفسیر ہوتا تھا، درس حدیث ہوتا تھا، اللہ کی معرفت کا درس ہوتا تھا، تو وہ ذاکرین کی ذکر سے بھی بہت بلند ہے، جس سے ایمان میں پختگی آ جاتی تھی۔ تو وہ مراد ہے، یہ نہیں کہ مجمع بٹھایا جائے میں ذکر کراؤں، یہ میں نے ایک دو بار چلے گا سکھانے کے لیے، باقی مسلسل اس کا سلسلہ میں نے کہا حضرت بسم اللہ خان صاحب ایسا نہیں کرتے تھے۔ بعض دفعہ ہم فجر خانقاہ سے نکل کر صبح ان کے ساتھ پڑھتے تو ہم نے پایا حضرت ذکر کرتے تھے، لیکن تنہائی میں، کبھی بھی مل جل کر حلقہ بنا کر ہم نے ذکر نہیں کیا۔ یہی حال حضرت مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ سمجھ گئے؟ اب کوئی کرے لیکن وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے میں نے کہا باجماعت طریقے سے، لیکن تنہائی میں یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ چاروں سلسلوں میں تسبیحات اذکار 12 سمجھ گئے، اس کی سمجھ لیے سالکین طالبین پابندی کرتے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں، اپنی کمروں میں، تنہائیوں میں آباد کرو۔ وہاں جہرن ہے، کاروبار میں سرن ہونا چاہیے، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کے ساتھ اور دل حقیقی یار کے ساتھ، رب العالمین کے ساتھ عز شان جل جلالہ۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ ان اہم باتوں کی قدر کی جائے گی اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ ظاہری باطنی اتباع سنت کا اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کیوں میں نے عرض کیا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ ہے کل حقیقہ، کل حقیقہ یعنی حقیقت، طریقت، روحانیت وغیرہ، کل حقیقہ لا یشہدها الشرع فہی زندقہ، یعنی کوئی ایسی ریاضت دکھائے، ایسی روحانی دکھائے، ایسی طریقت دکھائے جو شریعت اور اسلام کے خلاف ہو تو وہ زندیقیت ہے، زندیقیت۔ سمجھ گئے؟ شیخ کی وجہ سے سمجھ لیجئے اللہ کا فضل کرم متوجہ ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ سستی اور بیماریاں سمجھ لیجئے دور ہو جاتی ہیں، شفا اللہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ بعض دفعہ ولی سے بھی خطا ہو سکتی ہے، چونکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ ہاں، نبی کیا ہوتا ہے؟ اور ولی معصوم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، ولی، لیکن اللہ اسے محفوظ بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ محفوظ۔ اسے کیا مراد کہ اگر اس سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ پاک اسے بری موت سے بچاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے بری موت سے کیا محفوظ فرماتے ہیں، بچا دیتے ہیں۔ کیوں؟ بہت عاجزی کرتا ہے، بہت اہتمام کرتا ہے، بہت اللہ کو یاد کرتا ہے، بہت اللہ کو ڈھونڈتا ہے، اللہ ان پر کرم فرما ہو جاتا ہے۔ تو ولایت کے دروازے کھلے ہیں، نبوت کے دروازے مغلق ہیں، بند ہیں۔ آپ میں سے چھوٹا بڑا ہر ایک تمنا کر سکتا ہے، تمنا کے ساتھ کوشش بھی ہو تو انشاءاللہ رحمت کے دروازے اس کے لیے بالکل مفتوح ہیں، کشادہ ہیں۔ باب الولایہ مفتوح، باب النبوہ مغلق۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہروے منزل ہی نہیں۔ کرم کے لیے واللہ رب العالمین تیار بیٹھے، بس کمزوری ہم ہیں، ہمارے اندر ہے، ہم ڈھونڈتے نہیں، ہم فکر مند نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے، سالک طالب حقیقتاً وہی ہے جو شیڈول کے مطابق چلے، جو دین سیکھے، جو تجوید سیکھے، جو تفسیر سیکھے، تدبر قرآن اس کو حاصل ہو۔ پھر مقصود اعظم ہے تعمیل،
عمل کر، عمل صالح، اس کی فکر. اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقصود اعظم بھی ان کے بارے میں یہی ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. مدح سرائی بھی، نعت گوئی بھی، لیکن اصیل یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آسپیکٹ آف لائف، ہر زندگی پہلو میں ان کی اتباع کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی پیغمبر مگر اس واسطے، اس مقصد کے لیے اس کو فالو کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے. باذن اللہ، اللہ کے یہاں مراد ہے آرڈر سے، اللہ کا آرڈر ہے. اطیعوا اللہ کے ساتھ اطیعوا الرسول. سمجھ گیا؟ اس لیے اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیر معمولی حق ہے حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی کمال اتباع رسول پاک نصیب فرمائے، ظاہراً بھی باطن بھی. اللہ لک الحمد.